السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا تیار سی شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آج پرپل چوڑی دار پجامے والا سوٹ پہنا تھا، بال کھلے تھے، دوپٹہ سائیڈ میں کندھے پر ڈالا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پاؤں میں کم ہل والی سینڈل پہنی تھی۔ ریان روم میں آیا تو اسے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ منہا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تو شیشے میں منہا نے اس کا عکس دیکھا اور پلٹی۔ واہ بھائی، کیا بجلیاں گرا رہی ہیں آپ تو آج۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا تھا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ وہ منہ بنا کے بولی، دیر سے کب آیا؟ اس کا منہ کھلا، تم نے 8 بجے آنا تھا اور اب ٹائم دیکھو۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 8:15 ہو رہے تھے۔ صرف 15 منٹ تو ہوئے ہیں اوپر۔ وہ حیرت سے بولا، اسے تم صرف کہتے ہو؟ ابھی تم اتنی دیر تیار ہونے میں لگاؤ گے؟ اللہ کو مانو، مجھے کون سا ڈیروں میک اپ کرنا ہے تمہاری طرح جو دیر لگاؤں گا؟ منہا کا منہ کھلا، ڈیروں میک اپ؟ ڈیروں میک اپ؟ وہ حیرت سے بولی، جی ہاں، میں نے کب کیا ڈیروں میک اپ؟ اتنا تھوپ کر مجھ سے پوچھ رہی ہو کب کیا میک اپ؟ ریان تم وہ مٹھیاں بیچنے لگی، تم بہت برے ہو، جاؤ، میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھی۔ ریان مسکراتا ہوا اس کے پاس گیا، مذاق کر رہا ہوں میری جان، تم تو بغیر میک اپ کے بھی بالکل گڑیا لگتی ہو۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتا ہوا بولا۔ وہ اسے خفا نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچھا نا، سوری، دیکھو اب تم دیر کرا رہی ہو، میں تیار ہوتا ہوں، تم دوبارہ ٹچ اپ کر لو۔ وہ بولتا ہوا واش روم میں بھاگا۔ پیچھے سے منہا نے تکیہ کھینچ کر مارا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ پہنچ گئے تھے۔ دونوں ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے، ایک دم کیوٹ کپل۔ تم آرڈر دو، وہ مینیو کارڈ اس کی طرف کرتا ہوا بولا، پھر تمہیں بنا ناک منہ چڑھائے، بنا میرا منگوایا ہوا کھانا ہوگا؟ جی بالکل، آپ کی بات ماننا تو بہت ضروری ہے نا، ورنہ اپنی بات کیسے منواؤں گا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کون سی بات؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ ریان نے آنکھوں سے ہی اسے سب سمجھا دیا۔ نو وے، وہ نفی کرتے ہوئے بولی۔ چلو دیکھتے ہیں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ تم اگر مجھے ایسے تنگ کرو گے تو مجھے نہیں دینا آرڈر وارڈر۔ وہ ہاتھ باندھ کر منہ دوسری سائیڈ کر گئی۔ اچھا نا، یہ لڑائی روم میں جا کر کنٹینیو ہوگی، تم ابھی آرڈر دو، وہ ہنسی دباتا ہوا بولا۔ منہا اسے گورنے لگی۔ منہا نے آرڈر دیا۔ دونوں بہت خوش تھے، کھانے میں مصروف ہو گئے۔ دور سے 2 کالی آنکھیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں نفرت اور غصہ تھا، خاص کر کے منہا کے لیے۔ تم اسے مجھ سے نہیں چھین سکتی منہا، کبھی نہیں۔ اور رہی بات تمہاری ریان، تم نے تو مجھ سے دھوکہ کیا ہے اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ مجھے افسوس ہے، مجھے وہ کرنا پڑے گا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ وہ فوک کو ٹیبل پر مار کر زور سے دبانے لگی۔ نظریں ان دونوں کے ہنستے مسکراتے وجود پر تھی۔ منہا چینج کر کے آ کر لیٹی۔ ریان نے اسے آغوش میں لیا۔ ریان پلیز یار، اس ٹائم بات نہ کیا کرو مجھ سے، تم سنتے کیوں نہیں ہو میری بات؟ بس اس کے علاوہ ہر بات مانوں گا، وہ اسے جکڑتا ہوا بولا۔ کمفرٹر کھینچ کر اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا دیا اور اس کے لبوں کو قید کیا۔ ایک ہاتھ سے لائٹ آف کر دی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ آفس چلا گیا اور منہا روم کی صفائی کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹی تھی کہ دعا کی کال آ گئی۔ منہا نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم دعا بولی۔ وعلیکم السلام، اور کیسی ہو، سب ٹھیک ہو گیا؟ منہا مسکراتے ہوئے بولی، تھینکس، گڈ یار، مما آئے گی آج تمہارے گھر۔ اوہ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ضرور آئیں۔ کوئی ضروری کام تھا؟ ضروری کام تو ہے، اسی ہفتے میں میری منگنی ہے۔ ارے واہ یار، یہ تو بہت اچھی نیوز دی ہے تم نے، کنگریٹس، تھینکس۔ اور شادی کب ہوگی؟ 1 مہینے بعد۔ واہ بھائی، کیا بات ہے، وہ اسے چھیڑنے لگی۔ یار پلیز، دعا شرمانے لگی۔ ٹھیک ہے،
اور تمہارے وہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، تم دونوں کی بات چیت ہوتی ہے ہم کبھی کبھی۔ او جب تو میڈم مان گئی؟ واہ کیا بات ہے۔ ایسا کچھ نہیں، وہ شرماتے ہوئے بولی، بس مجھے سب پتہ ہے، تو مجھے اب تنگ مت کر یار۔ اچھا اور نہیں کرتی تنگ، یہ بتا پوپو کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے۔ ہم یار اب تجھے میرے ساتھ روز شاپنگ کرنے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے بھی بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ وہ دونوں پھر کافی دیر تک بات کرتی رہی۔ اس کے بعد منہا نے فون بند کر دیا اور ان کے آنے کی اطلاع فہمیدہ بیگم کو بھی دے دی۔ رات کو ریان جب روم میں آیا، آج وہ آفس سے دیر سے آیا تھا اور آتے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ریان پپو آئی تھی شام میں۔ او اچھا سوری، میں باہر تھا، مل نہیں پایا۔ کوئی بات نہیں، ویسے کس وجہ سے آئی تھی؟ وہ لیٹتا ہوا بولا، دعا کی منگنی ہے اسی ہفتے اور 1 مہینے میں شادی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے اور روز دعا کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہوگا، اس لیے پہلے سے ہی بتا رہی ہوں۔ اچھا جی یہ بات ہے، وہ اسے کھینچتا ہوا بولا۔ جی یہی بات ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ شور کے لیے بھی تھوڑی شاپنگ کر لینا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جی ضرور کروں گی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا یار ایک اور بات، کل خضر کی برتھ ڈے ہے، ایک اس نے خاص طور پر ہم لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، بڑے ہوٹل میں ہے، اس لیے کل لازمی جانا ہے، تیار رہنا۔ اوکے ٹھیک ہے، اچھا اب سو جاؤ۔ وہ اس کا سر تکیے پر رکھتا ہوا بولا۔ منہا برتھ ڈے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے بلیک نیٹ کی بہت پیاری فراق جس پر کاپر کلر کا ہلکا سا کام تھا پہنی تھی، ساتھ میں بلیک نیٹ کا دوپٹہ تھا، کان میں چھوٹے سے ایئر رنگ، گلے میں وہی آر والی چین پہنی تھی۔ ریان اتنی دیر سے اس کے دلکش روپ کو نہار رہا تھا۔ ریان نے بھی بلیک سوٹ پہنا تھا جو اس کے چمکتے ہوئے کلر پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ چلیں، وہ اس کے پیچھے آ کر کندھے پر تھوڑی ٹکاتا ہوا بولا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ منہا نے اپنا بیگ لیا اور دونوں روم سے باہر نکل گئے۔ برتھ ڈے پارٹی ایک بہت بڑے ہوٹل میں تھی۔ منہا اور ریان پہنچے تو خضر سامنے ہی کھڑا تھا، ساتھ میں احتشام اور دانش بھی تھے اور باقی پورا ہوٹل مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ منہا چاروں طرف نظر گھمانے لگی۔ ہوٹل بہت بڑا تھا، سیدھے اور الٹے سائیڈ میں ٹیبل لگے ہوئے تھے جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں کھانے کا انتظام تھا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور کچھ پکچرز اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ سامنے ہی بڑا سا سٹیج تھا جس پر بڑا سا ہیپی برتھ ڈے خضر لکھا ہوا تھا۔ بہت سارے بیلون تھے الگ الگ کلر کے جو سب جگہ بکھرے ہوئے تھے، اور ہوٹل مینجمنٹ کے لوگ، لڑکے اور لڑکیاں جو لوگوں کو کھانا وغیرہ سروے کر رہے تھے۔ ارے آ گیا تم؟ خضر ریان کے پاس آیا۔ ریان نے اسے گلے لگایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے بڈی، اللہ تجھے لمبی عمر دے، آمین۔ منہا مسکرانے لگی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے خضر، منہا بولی۔ تھینکس منہا، خضر مسکرا کر بولا۔ تھینکس فور کمنگ، یو ویلکم۔ ارے واہ بھائی آ گئے آپ۔ دانش اور احتشام باری باری ریان کے گلے لگے۔ ہائے منہا، آؤ، ہاؤ آر یو؟ فائن۔ ہم دونوں نے میچنگ کی ہوئی ہے، واہ، دانش مسکراتے ہوئے بولا۔ منہا شرما گئی۔ تجھے اور کچھ نہیں آتا؟ ریان نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ سب ہنسنے لگے۔ اللہ تم دونوں کو ایسے ہی ایک ساتھ ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ چلو یار، یونی کے سب دوست آئے ہوئے ہیں اور کلاس فیلوز بھی، ان سے مل لو۔ اور منہا تمہارے لیے بھی ایک سرپرائز ہے۔ کیسا سرپرائز؟ وہ دیکھو۔ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ منہا نے اس کی سمت دیکھا تو آشی، نائلہ اور کرن کھڑی تھی۔ منہا خوش ہو گئی کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ بور ہو جائے گی۔ واہ یار کیا بات ہے تیری تو، ریان نے مسکرا کر کہا۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے منہا کے پاس آئی۔ ہائے منہا، تینوں باری باری منہا کے گلے لگی۔ ارے تم تینوں نے مجھے کال ہی کر کے بتایا بھی نہیں ہے، کم از کم بتا تو دیتی کہ تم لوگ بھی آ رہی ہو، ہم تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ کرن مسکراتے ہوئے بولی۔ دعا نہیں آئی؟ نہیں،
اسے بلایا تھا پر وہ تھوڑا بیزی تھی، اس لیے اس نے معذرت کر لی۔ خضر بتانے لگا، اب چلیں، آپ کی بیگم صاحبہ کی کمپنی کا انتظام بھی کر دیا ہے ہم نے۔ احتشام ریان کے دیکھ کر بولا۔ منہا مسکرانے لگی۔ منہا تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اوکے، یہی رہنا ان کے ساتھ۔ اوکے، منہا اس بات میں سر ہلا گئی۔ ریان آگے بڑھ گیا۔ منہا ان سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ریان سب کالج کے دوستوں سے مل چکا تھا اور اب ان تینوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ مشک کا میٹر کلوز ہوا۔ احتشام ڈرنک منہ سے لگا کر بولا، میں نے اسے سب صاف کہہ دیا تھا، پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ منہا ہم دونوں کے بیچ آئی ہے میں اسے مار دوں گی۔ میں نے غصے سے اس کا گلا پکڑ لیا تھا اور وارننگ بھی دی تھی کہ منہا کو کچھ کیا تو چھوڑوں گا نہیں۔ واٹ؟ اس نے ایسا کہا؟ خضر حیرت سے بولا، ہم یار یہ مشک بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ دانش بولا، کچھ کرنا تو ہوگا، پاپا سے کہہ کر انکل سے بات کرنی ہوگی۔ ہم جو کرنا ہے جلدی کرو۔ احتشام بولا، مشک پارٹی میں تو نہیں آ رہی؟ نہیں، میں نے نہیں بلایا۔ ٹھیک کیا۔ منہا تیرے لیے کچھ منگواؤں؟ کرن بولی، ہاں، گلا سوکھ رہا ہے، کچھ پینے کو منگوا لو۔ ٹھیک ہے۔ ایکسکیوز می، کرن نے سامنے سے ویٹر کو آواز دی جس کے پاس کولڈ ڈرنک کے گلاس تھے۔ ویٹر ان کی طرف بڑھا۔ اس نے کرن اور نائلہ کو کولڈ ڈرنک دی۔ مجھے بھی، آشی نے بولا۔ اس نے آشی کی طرف بھی بڑھا دی، منہا کو بھی دے دی۔ اس نے نظریں اٹھا کر منہا کی طرف دیکھا۔ منہا نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ نظریں جھکا گیا۔ منہا کو تھوڑا عجیب سا لگا۔ اس نے منہا کی طرف کولڈ ڈرنک گلاس بڑھایا۔ منہا نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے منہا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے گلاس کو ذرا ٹیڑھا کر دیا تو کولڈ ڈرنک منہا کے ڈریس پر گر گئی۔ آئی ایم سوری میم۔ منہا اپنے ڈریس کو دیکھنے لگی جو گیلا ہو چکا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آشی بولی، سوری میم، غلطی سے ہوا۔ منہا، واش روم جا کر تم صاف کر لو۔ ہم آئیے میم، میں آپ کو واش روم لے جاتی ہوں۔ ایک باری آواز والی ویٹریس ان کے پاس آ کر بولی، ہاں منہا جاؤ واش روم واش کر لو۔ آشی بولی، چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ کرن بولی، نہیں نہیں نہیں، تم دونوں یہیں رہو، میں چلی جاؤں گی اس کے ساتھ۔ اچھا جاؤ اور جلدی سے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ واش روم کہاں ہے؟ اس نے اس ویٹریس سے پوچھا۔ میم اوپر۔ اچھا۔ منہا اس کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ اس ویٹریس نے نظریں گھما کر اس ویٹر کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے انگوٹھا دکھایا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ منہا اس کے چہرے کی طرف تب بھی دیکھ رہی تھی، وہ منہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ منہا اس کا چہرہ دیکھ کر بولی، ارے میم صاحب، ہمیں آپ غریب لوگوں کو آپ نے کہاں دیکھا ہوگا، ہم تو نوکر لوگ ہیں۔ وہ اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ منہا نے اس کا چہرہ دیکھا، ڈارک کلر اور آنکھوں پر کافی بٹا چشمہ، بال اونچی پونی میں باندھے ہوئے اور ہونٹ کے نیچے ایک کالا سا مسا تھا۔ منہا بار بار یہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ میم یہ رہا واش روم۔ وہ اسے اوپر لے آئی تھی۔ منہا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سیدھے ہاتھ کی طرف سیڑھیاں تھی جہاں سے وہ آئی تھی اور الٹے ہاتھ کی طرف آگے کی طرف جانے کا راستہ تھا۔ تم ادھر ہی رہنا پلیز۔ اوکے میم۔ منہا اندر چلی گئی۔ وہ فوراً سے آگے بڑھی اور ایک سٹور کا دروازہ کھولا۔ جلدی جلدی کام کرو، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اس میں سے دو لڑکے باہر آئے، انہیں وہ ہدایت کرنے لگی اور وہ کام میں لگ گئے۔ خود وہ دوسری طرف سے نیچے چلی گئی۔ میں 1 منٹ آتا ہوں، ریان بول کر آشی نائلہ کی طرف بڑھا۔ منہا کہاں ہے؟ وہ آشی کی طرف دیکھ کر بولا، وہ واش روم گئی ہے، تم دونوں میں سے کسی کو اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ وہ ویٹریس کے ساتھ گئی تھی۔ کون سی ویٹریس؟ مجھے نہیں پتا نام اس کا، پر وہ اسے لے کر کہاں گئی تھی؟ ارے وہ رہی۔ کرن نے سامنے کی ڈور کی طرف اشارہ کیا۔ ریان نے پلٹ کر دیکھا۔ اس لڑکی نے ہلکا سا پلٹ کر دیکھا اور ریان کو دیکھ کر فوراً پلٹ کر نظریں گھما گئی اور باہر نکل گئی۔ یہ تو کچھ جانی پہچانی لگتی ہے، وہ دل میں سوچنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ ریان آگے کی طرف بڑھا۔ ریان وہ جہاں نہیں ہے، اوپر لے گئی تھی۔ آشی پیچھے سے بولی، واش روم تو نیچے بھی ہیں، تو وہ اوپر کیوں لے کر گئی؟ اسے کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔
ریان کیا ہوا؟ ریان، خضر اور دانش اسے آوازیں دینے لگے، اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ منہا واش روم سے باہر نکلی تو اسے وہاں وہ لڑکی نظر نہیں آئی۔ اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائی پر کوئی نہیں تھا۔ یہ ویٹریس کہاں گئی؟ وہ دل میں بولی۔ پھر اسی طرف بڑھنے لگی جہاں سے آئی تھی۔ منہا کے قدم جم گئے اور آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، منہ سے چیخنے لگی۔ ریان اوپر کی طرف بڑھا اور ادھر ادھر منہا کو تلاش کرنے لگا۔ ریان کیا ہوا؟ وہ تینوں اس کے پیچھے آئے۔ یار بعد میں بتاتا ہوں، پہلے منہا کو ڈھونڈو، کہاں گئی ہے وہ؟ احتشام بولا۔ کوئی ویٹریس اسے واش روم کا بول کر اوپر لے آئی تھی۔ ریان ادھر ادھر جھانکتا ہوا منہا کو ڈھونڈنے لگا اور پھر بولا، واش روم تو نیچے بھی تھے۔ خضر بولا، وہی تو۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ سب سمجھ گئے، فکر مت کرو، یہی ہوگی۔ ان کے کانوں میں ایک لڑکی کی چیخنے کی آواز آئی تو چاروں سیدھے جا کر سیدھی طرف مڑے۔ سامنے ہی منہا نظر آئی جو بھاگتے بھاگتے چوہا چوہا چیخ رہی تھی۔ ریان کی جان میں جان آئی، وہ اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چوہا آ، وہ چیختے ہوئے دوسری سمت بھاگی۔ اسے سامنے ہی ریان کھڑا نظر آیا اور احتشام وغیرہ بھی تھی۔ ریان جو وہ چیختے ہوئے بھاگنے لگی۔ ریان اس کی طرف دیکھنے لگا، وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ارے اس نے چوہا دیکھ لیا ہے شاید۔ خضر اور احتشام ہنسنے لگے۔ ریان جو منہا کی طرف دیکھ رہا تھا، بیچ میں جب اس نے غور کیا تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ منہا سٹاپ! وہ اس کی طرف بھاگا۔ پیچھے وہ تینوں ہکا بکا اسے دیکھنے لگے۔ کسے کیا ہوا؟ منہا ڈونٹ رن، سٹاپ! وہ چیختا ہوا بولتا ہوا بھاگنے لگا۔ چوہا منہا ابھی بھی وہی اٹکی تھی۔ منہا بالکل قریب پہنچنے والی تھی۔ ریان کا دل بند ہونے والا تھا۔ ریان بھاگتے ہوئے نیچے بیٹھا اور گھٹنوں پر بیٹھ کر پھسلتا ہوا آگے جانے لگا۔ منہا جو اس کی سمت بھاگی آ رہی تھی، اس نے اسے کمر سے پکڑا تو وہ نیچے گر گئی۔ ریان بھی نیچے بیٹھا تھا۔ منہا خوف سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ریان کے ماتھے پر تو پسینہ آ چکا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ چیخا تو منہا سہم گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا اسے کیا ہوا۔ ریان، میں نے کیا کیا؟ وہاں چوہا تھا، وہ سہم کر بولی۔ تو کھا جاتا تمہیں؟ کب سے بول رہا ہوں سٹاپ سٹاپ، سنائی نہیں دیتا؟ وہ اسے اٹھاتا ہوا بولا۔ تم ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں، پر میں نے کیا کیا؟ چپ بالکل۔ ریان کیا ہوا؟ خضر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سٹاپ، وہی رکو، آگے مت بڑھنا۔ اس نے انہیں روکا۔ منہا کو سیڑھیوں تک چھوڑ کر عاشق وغیرہ کے پاس جب وہ پہنچ گئی تو وہ واپس آیا۔ وہ تینوں وہیں کھڑے تھے جہاں اس نے انہیں روکا تھا۔ اس نے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ تینوں قریب آنے لگے۔ ریان بھی دوسری سمت سے قریب آیا۔ سٹاپ! اس نے انہیں روکا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ واٹ از دس؟ ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ ریان سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا تھا اور وہ تینوں الٹے ہاتھ کی طرف۔ ان کے پیچھے میں ایک تھریڈ بندھا ہوا تھا جو ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف کیل کی مدد سے لگایا گیا تھا۔ اس کی اونچائی اتنی تھی کہ کسی کی گردن تک آرام سے پہنچ سکے۔ یہ کوئی عام تھریڈ نہیں ہے، دیکھو غور سے۔ ان تینوں نے اسے قریب سے دیکھا۔ اس پر کانچ کو پیس پیس کر لگایا گیا تھا جو کسی بھی بندے کی گردن بہت بے دردی سے کاٹ سکتا تھا۔ ریان نے انگلی اس پر لگائی اور ہلکا سا آگے کیا تو اس کی انگلی پر کٹ لگ گیا اور خون نکلنے لگا۔ اس نے وہ انگلی ان کی طرف کی۔ پر یہ سب کس نے کیا اور کس کے لیے؟ منہا کے لیے، ریان ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ پر یہ کون کر سکتا ہے؟ احتشام بولا۔ مشک! وہ جہاں کب آئی؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ خضر بولا۔ نہیں۔ ریان پریشان ہو کر بولا۔ تو نے کیسے کہا کہ یہ مشک نے کیا ہے؟ اور کون کر سکتا ہے اس کے علاوہ؟ صحیح کہہ رہا ہے تو، اسے ہٹاؤ جہاں سے، اور دھیان سے، بہت تیز ہے یہ۔ وہ نیچے کی طرف گیا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔
پلیز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔